عرض کرنے کا، لیکن آج جو ہمارا اصل موضوع تھا وہ تو تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے تھا۔ اس کے متعلق بھی چند ضروری گزارشات ہیں جو آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ عقیدہ ختم نبوت ہمارا ایمان ہے، اس کے بغیر نہ تو ہمارا ایمان مکمل ہو سکتا ہے، نہ ہی ہم اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کے مستحق بن سکتے ہیں۔ اگر عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ نہ کر سکے ہم، اگر عقیدہ ختم نبوت کا دفاع ہم نہ کر سکے تو پھر حضور کی شفاعت کی امیدیں لگانا بیکار ہے۔ یہ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کے مقصد میں شروع میں آپ کے سامنے عرض کر کے آگے 2 ہفتے کے اندر ہمارے سپریم کورٹ سے ایک فیصلہ ہوا ہے۔ ہمارے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ فیصلہ دیا۔ اس کا فیصلہ کیسا تھا قانونی شکوں کو دیکھتے ہوئے اس پر بات کی، لیکن اس نے جو آگے ریمارکس دیے ہیں، اس جو تفصیلی فیصلہ جاری کر کے اس کے اندر جو ریمارکس دیے ہیں وہ چند ریمارکس جو ہیں وہ قابل اعتراض ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھنا کہ وہ کیس تھا کیا۔ ایک شخص مبارک احمد ثانی نام تھا اس شخص کا، اس نے 2019 میں غالباً یا اس کے بعد کسی موقع پر قادیانیوں کی لکھی ہوئی ایک تفسیر ہے، تفسیر صغیر کے نام سے، اس کی اشاعت کی، اس کو پرنٹ کر کے آگے تقسیم کیا تھا۔ تو اس پر FIR درج کر دی گئی تھی کہ چونکہ 1973 کے آئین کے مطابق قادیانی کسی بھی طور پر اپنی مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتا، نشر و اشاعت نہیں کر سکتا، تو FIR درج ہو گئی۔ اس کے بعد وہ چلتا رہا، مسئلہ چلتا رہا، تو فیصلہ قاضی فائز عیسیٰ نے اب دیا اس کا فیصلہ۔ عقیدہ ختم نبوت اور جو ہمارا تحفظ ناموس رسالت کا قانون بنا ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی قربانی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر تحریک ختم نبوت کے شہداء تک، مجاہدین تک بڑی قربانیاں ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ختم نبوت کے منکرین کے خلاف جنگ کا اعلان کیا تھا، جنگ یمامہ میں 7,000 حفاظ صحابہ شہید ہوئے۔ 7,000 حفاظ صحابہ اکرام ختم نبوت کے اس اہم مشن پر قربان ہوئے۔ اس کے بعد آگے پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، علماء کرام مختلف مکاتب فکر کے لوگ اس میدان میں قربانیاں دیتے۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے کہ ساری تب قربانیاں ان کی آپ کے سامنے رکھی جائے۔ یہ 19ویں صدی کے آخر میں یہ قادیانیت کا جو فتنہ تھا یہ ابھر کے سامنے آیا، جہاں پر اس جھوٹے نبوت کے دعوے کرنے والے اور تھے، تو وہاں مرزا غلام القادیانی نے بھی آ کر دعوت جھوٹی نبوت کا کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ جو شخص جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ تو رہا کافر، زندیق، مرتد ہے، اس سے دلیل کا مطالبہ کرنے والا بھی کافر ہے۔ یہ کتنا حساس معاملہ ہے کہ اس سے کوئی بندہ یہ کہے کہ تو نبی کا نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، دلیل پیش کر، یہ دلیل مانگنے والے کا اسلام بھی چلا جاتا ہے۔ یہ اتنا حساس معاملہ ہے۔ تو اس کے متعلق علماء کرام کی قربانیاں ہیں۔ مختلف مکاتب فکر نے کل جماعتی مجلس عمل تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے ایک تحریک چلائی۔ 1953 میں مطالبہ یہ کیا کہ ظفر اللہ خان قادیانی جو وزیر خارجہ تھا اس کو برطرف کیا جائے، یہ قادیانی تھا، اس کو ہٹایا جائے۔ اس وقت کی یہ مسلم لیگ جو اس وقت سے چلی آ رہی ہے، اس وقت کی مسلم لیگ نے بجائے اس کو برطرف کرنے کے 10,000 ختم نبوت کے مجاہدین کو خون کیا تھا، ان کو پھانسی دلائی تھی، ان کو قتل کیا تھا، ان کو خون بہایا تھا۔ اس موقع پر سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، لوگوں آج جو قربانیاں تم دے رہے ہو، آج بظاہر تو تحریک دبا دی گئی ہے، مٹ رہے ہیں یہ لوگ، کٹ رہے ہیں یہ لوگ، لیکن میں ایک ایسا ٹائم بم فٹ کر کے جا رہا ہوں، اپنے وقت پہ یہ پھٹے گا تو تب تمہیں پتہ چل جائے گا اس کی طاقت کا اندازہ ہو جائے گا۔ اور پھر وہ پھٹا اپنے وقت پر۔ 1970 کے انتخابات میں جب ذوالفقار علی بھٹو ان کی حکومت بنی تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی حکومت قادیانیوں کی حمایت کے ساتھ بنی تھی، قادیانی اس کے حمایتی تھے، لیکن اس وقت جب تحریک چلائی گئی
تو ذوالفقار علی بھٹو شہید نے اس کی حکومت میں، اس کے اقتدار میں، پھر 1973-74 میں 7 ستمبر کو یہ پارلیمنٹ سے قادیانیوں کو، احمدیوں کو کافر قرار دے دیا گیا تھا۔ اس وقت ان کے اوپر پابندیاں کیا لگی تھیں؟ نمبر 1، یہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، یہ پابندی لگی ہوئی ہے قادیانیوں پر۔ یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس اس کے خلاف ہیں۔ قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے، اپنے مذہب کی نشر و اشاعت تبلیغ نہیں کر سکتے۔ یہ ساری پابندیاں قادیانیوں کے اوپر لگی ہوئی تھی۔ ان کو یہ مذہبی آزادی کا جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کو مذہبی آزادی ہونی چاہیے، یہ آپ کا اپنا آئین کہہ رہا ہے کہ ان کو یہ مذہبی آزادی نہیں ہے۔ نہ تو یہ اپنی عبادت گاہوں کو مساجد کہہ سکتے ہیں، نہ اسلام کہہ سکتے ہیں، نہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں، نہ ہی اپنے جھوٹے نبی جو اس کا دعویٰ کر رہا تھا مرزا غلام قادیانی کو نبی ہونے کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ یہ پابندیاں اس کے اوپر لگائیں گے۔ اس کے بعد اب اگر آپ دیکھیں تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو ریمارکس کیے ہیں ان میں 2 ریمارکس جو ہیں وہ زیادہ قابل اعتراض ہیں۔ نمبر 1، پہلا اعتراض جو اس نے فیصلے کے متعلق دیا، کہتا ہے جو شکے وغیرہ بیان کر کے تفصیلی فیصلہ سوشل میڈیا پر سب کے سامنے موجود ہے، کہتا ہے کہ 2019 میں اس شخص نے جرم کیا تھا، 2022 میں یہ قانون بنا۔ اس کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہہ رہا ہے کہ 2022 میں یہ قانون کے اندر شبوں کا اضافہ ہوا تھا کہ کوئی اپنے ممنوعہ کتب کی تشہیر نہیں کر سکتا، نشر و اشاعت نہیں کر سکتا۔ یہ شیخ 2022 میں ترمیم کا حصہ بنی، آئین کا حصہ بنی ہے، اور اس نے جرم 2019 میں کیا ہے، لہذا 2019 کے جرم پر 2022 والی ترمیم لاگو نہیں ہو سکتی۔ یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ریمارکس۔ اگر بالفرض مان لیا جائے کہ آپ کی بات ٹھیک ہے تو آپ نے خود بھی تو 18-19 کی نااہلی پر 2024 کی ترمیم کا اطلاق کیا ہے۔ نواز شریف صاحب کو آپ نے تاحیات نااہلی جو ختم کی ہے وہ تو تاحیات نااہل 2018-17 میں ہوئے ہیں، اور اس کو جو آپ نے اس کی نااہلی کو ختم کیا ہے 2024 کی ترامیم سے ختم کیا ہے۔ اگر حال کی ترامیم ماضی پر لاگو نہیں ہو سکتی تو نواز شریف کی باری میں 2024 کی ترامیم 2018 پر کیسے لاگو ہو؟ نواز شریف کی بات آئے، ڈالروں کی بات آئے، آئین ماضی حال سب بھول جاتا ہے۔ جب قادیانیت کی بات آتی ہے، ختم نبوت کی بات آتی ہے تو ماضی اور حال یاد آتا ہے کہ یہ ماضی کی ترامیم اور حال کی ترامیم۔ یہ تو پہلا ریمارکس تھا۔ دوسرا جو سب سے قابل تشویش ریمارکس ہے، اس کا جو پابندیاں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ان پر اس نے ریمارکس دیا ہے۔ اب اس کا اگر تم نے بری کرنا ہی ہے اس شخص کو، اگر کیس نہیں بنتا ہے اس شخص پر، تو آگے یہ بھونکنے کی کیا ضرورت ہے کہ جی ہر مذہب کو اسلام فل آزادی دیتا ہے، ہر فرقے کو اسلام فل آزادی دیتا ہے، وہ جیسے چاہے اپنے مذہب کو پھیلائے، جیسے چاہے اپنی عبادت گاہیں قائم کرے، جیسے چاہے وہ اپنی نشر و اشاعت کرے۔ یہ بھونکنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ قادیانی کو اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کر نہیں رہا۔ جو اسلام مذہبی آزادی دیتا ہے وہ اس کو دیتا ہے جو اپنے مذہب کو تسلیم کرتا ہے۔ یہودیوں کو اسلام نے دی ہوئی ہے آزادی، وہ اپنی عبادت گاہیں بنائیں، عبادت کریں، اپنی نشر و اشاعت کر رہے ہیں، پر تو پابندی نہیں ہے کیونکہ وہ اپنی مذہب کو تسلیم کر رہے ہیں۔ احمدی، یہ قادیانی تو اپنے آپ کو آج بھی احمدی مسلم کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو کافر مانا ہی نہیں ہے انہوں نے، غیر مسلم تسلیم کرتے کوئی نہیں اپنے آپ کو۔ تو جب تک یہ غیر مسلم اپنے آپ کو تسلیم نہیں کرتے تو مذہبی آزادی والا چور کیا نہیں بکے گا۔ یہ اپنے مغربی قوموں کو خوش کرنے کے لیے جو بھی آتے ہیں ختم نبوت کی قانون پر ڈاکہ ڈال کے چلا جاتا ہے۔ تو یہ ختم نبوت کے قانون پر ایک حملہ ہے اس کی طرف سے، جو آج پوری امت مسلمہ اس پر سراپا احتجاج ہے کہ علماء کرام کی بڑی بڑی قربانیاں پیچھے موجود ہیں۔ ایسے تو نہیں بنا یہ قانون، خون کی ندیوں سے یہ قانون بنا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر اس دور کی ادوار کی ختم نبوت کی تحریکوں تک ہزاروں لوگوں نے قربانیاں دی اس مشن کی، اور یہ اٹھ کے بس قادیانی کو خوش کرنے کے لیے چند ڈالروں کی خاطر، تھوڑی سی سستی شہرت کی خاطر اٹھتے اور گھوم کے چلے جاتے۔ مذہبی آزادی غیر مسلم کو اسلام دیتا ہے،
لیکن جب وہ اپنے آپ کو غیر مسلم ایک کافر اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر مسلمانوں کے عقائد و نظریات پر حملہ کرے. تفسیر صغیر کیا چیز ہے؟ آپ نہیں جانتے تفسیر صغیر کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ تفسیر صغیر کے اندر جہاں پر بھی مسیح موعود کا ذکر آیا ہے وہاں پر نعوذ باللہ علیہ باللہ انہوں نے مسیح موعود سے مراد حضور علیہ السلام کو لیا ہے اور اس کے بعد آخری نبی سے مراد اپنے آپ کو لیا. جگہ جگہ پہ ترامیم کر رہا ہے، تحریف کر رہا ہے. تو یہ بہت خطرناک ایک حملہ تھا جو بڑی خاموشی کے ساتھ لوگوں کو ادھر لگا دیا کہ دھاندلی ہوئی ہے، فلاں ہوا ہے، فلاں ہوا ہے، ادھر لگے رہو اور خود ادھر ڈالنے چلے. ہر دور میں ہر ایک حکومت میں جو بھی آتی ہے جب اقتدار میں آتے ہیں تو ختم نبوت کے قدم پہ پہلے ڈاکہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ آج انہی کے ہاتھوں انہی کے رحم و کرم پہ پل گئے، انہی سے ڈالر لیتے ہیں، انہی سے سب کچھ لیتے ہیں، بس آگے آ کے حکومتیں بناتے ہیں. تو ہم قاضی فائز عیسیٰ کے اس فیصلے کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. ختم نبوت کے معاملے میں قاضی صاحب آپ کا آئین جائے باڑ میں، ہمیں ختم نبوت عزیز ہے. ختم نبوت کے مقابلے میں کسی آئین کی کوئی پرواہ نہیں. آپ نے کون سا قانون بنا لیا کہ جب چاہو آپ ابھی 2 دن قبل ہی قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں کسی نے بھی بات کہی تو اسے اٹھا کر جیل میں ڈال دیا. فائز عیسیٰ کی عزت محفوظ ہے لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت محفوظ نہیں. فائز عیسیٰ کے لیے اس کے ناموس کے لیے قانون موجود ہے کہ اٹھاؤ اور جیلوں میں ڈال دو، لیکن جب حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی بات آئے، تحفظ ختم نبوت کی بات آئے، دشمنان ختم نبوت کی بات آئے تو وہاں پر اٹھ کے اسے اپنے قانون اور آئین یاد آ جاتے ہیں. تو ہم بحیثیت مسلمان ہر ایک کا ہم سیاسی وابستگیوں سے باہر آ جائیے، سیاسی وابستگیوں سے باہر آ جائیے. یہ جج کس کا لایا ہوا ہے، کس کا چہیتا ہے اور کون اس کے چہیتے ہیں، ان ساری چیزوں سے باہر آ جائیے. اس کی ضرورت نہیں. ہم ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عزت و ناموس کا معاملہ آئے گا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے لیے اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور کل کائنات سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. ہمارے لیے سب سے زیادہ محبوب ترین ہستی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. کوئی سیاسی وابستگی نہیں، کوئی ملکی حیثیت سے وابستگی نہیں، کوئی کہ بڑے عہدے پر بیٹھا ہو، چھوٹے عہدے پر بیٹھا ہو، چیف جسٹس ہو، چیف ہمارے اسٹاف ہو، وزیر اعظم ہو، صدر پاکستان ہو، بھاڑ میں جائے سارے. جب حضور علیہ السلام کے مسئلہ ہے تو آپ نے ہر ایک پلیٹ فارم پہ جہاں تک آپ کی آواز جائے آپ نے یہ آواز بلند کرنی ہے کہ اس شخص نے غلط کیا ہے، اسے اپنا یہ فیصلہ واپس لینا چاہیے. دعا کی جو مشکل حاصل اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.